حیدرآباد میں ٹریفک مسائل کے مستقل حل کے لیے جاری KBR پارک فلائی اوور کے کاموں کو تیز کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ ریاستی محکمہ بلدیہ و شہری ترقی کے خصوصی چیف سیکرٹری جیش رنجن نے انجینئرنگ حکام کو ہدایت دی ہے کہ فلائی اوور کی تعمیراتی سرگرمیوں میں مزید رفتار لائی جائے تاکہ منصوبہ جلد از جلد مکمل ہو سکے۔ جیش رنجن نے LV پرساد آئی انسٹیٹیوٹ سے جوبلی ہلز چیک پوسٹ روڈ نمبر 45 تک فلائی اوور کے کاموں کا زمینی معائنہ کیا۔ اس موقع پر کمشنر RV کنن اور چیف انجینئر سہدیو رتناکر بھی موجود تھے۔ حکام نے کہا کہ یہ منصوبہ ریاستی حکومت کا ایک اہم اور باوقار پروجیکٹ جس کا مقصد شہر میں بڑھتے ہوئے ٹریفک مسائل کا مستقل حل فراہم کرنا ہے۔ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹون جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ افیکٹس صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ شادیوں کا سیزن آ چکا ہے اور صفا گارمنٹس لایا ہے ویڈنگ اسپیشل آفر۔ فلیٹ 40% آف آن ریڈی میڈ شیروانی، بلیزر، جودھ پوری اینڈ انڈو ویسٹرن ڈریسز۔ اسٹارٹنگ رینج صرف 1499 میں۔ فلیٹ 30% آف آن شیروانی، بلیزر، جودھ پوری اینڈ انڈو ویسٹرن فیبرکس۔ فلیٹ 25% آف آن کٹ شیروانی، بلیزر، جودھ پوری اینڈ انڈو ویسٹرن ڈریسز۔ جلدی ہے، کوئی پرابلم نہیں، ارجنٹ سٹیچنگ صرف 8 گھنٹے میں۔ شیروانی، بلیزر، جودھ پوری سٹیچنگ صرف 1499 میں۔ شادی ہو یا اسپیشل اوکیشن، اپنی شخصیت کو دیجیے ایک رائل انداز۔ نیو گرینڈ شو روم، حیات مال بسائڈ منروا سویٹس، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عوامی صحت کو خطرے میں ڈالنے والے ایک غیر قانونی بیکری یونٹ کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے حیدرآباد سٹی پولیس ٹاسک فورس گولکنڈہ ٹیم اور ٹپا چبوترا پولیس اسٹیشن نے مشترکہ طور پر چھاپہ مارا۔ یہ کارروائی شہر کے علاقے جھرہ میں واقع چاند بیکری پر کی گئی، جہاں سے تقریباً 2,77,000 روپے مالیت کا خام مال اور تیار شدہ اشیاء ضبط کی گئی۔ پولیس نے اس کارروائی کے دوران ملزم سید خدیر عمر 42 سال کو گرفتار کر لیا، جو بغیر کسی لائسنس کے غیر قانونی طور پر بیکری چلا رہا تھا۔ حکام کے مطابق ضبط شدہ اشیاء میں بڑی مقدار میں میدا، چینی، ڈالڈا، سوس، کیک پاؤڈر، ناریل پاؤڈر، تیل، چکن اور بریڈ باکسز اور دیگر بیکری ساز و سامان شامل ہیں۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ ملزم نہ صرف بغیر فوڈ سیفٹی لائسنس کے کام کر رہا تھا بلکہ انتہائی غیر صحت بخش ماحول میں بیکری مصنوعات تیار کر کے مختلف دکانوں، کیفے اور ہوٹلوں کو سپلائی بھی کر رہا تھا، جس سے عوامی صحت کو شدید خطرہ لاحق تھا۔ شہر میں شدید گرمی کی لہر نے عوامی صحت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ درجہ حرارت مسلسل 40 ڈگری سیلسیس یا اس سے زائد پہنچنے کے باعث ہیٹ سٹروک، پانی کی کمی، ڈی ہائیڈریشن اور دیگر گرمی سے متعلق بیماریوں کا خطرہ بڑھ گیا۔ نہ صرف حیدرآباد بلکہ اطراف کے اضلاع میں بھی لوگ ان مسائل کا سامنا کر رہے۔ شہر کے مقامی کلینکس، نرسنگ ہومز اور بڑے اسپتالوں بشمول فیور ہاسپٹل میں مریضوں کی نوعیت میں واضح تبدیلی دیکھی جا رہی، جہاں گرمی سے متعلق بیماریوں اور آبی انفیکشنز کے کیسز میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں کے مطابق موسم میں اچانک تبدیلیاں انسانی جسم کو متاثر کر رہی۔ دوپہر کے وقت شدید گرمی جبکہ شام میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے جسم کو ماحول سے ہم آہنگ ہونے میں دشواری پیش آ رہی۔ اسی وجہ سے سرکاری و نجی اسپتالوں میں ہیٹ ایکزیشن اور پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کے کیسز بڑھ رہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ شدید گرمی کے باعث کھانے پینے کی اشیاء جلد خراب ہو جاتی ہیں اور لوگ مناسب مقدار میں پانی نہیں پی پاتے، جس کے نتیجے میں شدید اسہال اور ڈی ہائیڈریشن کے کیسز سامنے آ رہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام شہر میں عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کا سلسلہ جاری۔ پارٹی صدر اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کی قیادت میں مختلف عوامی مسائل پر توجہ دی جا رہی۔ اس سلسلے میں MIM کے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے آٹو LPG کی شدید قلت پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آٹو ڈرائیورز گھنٹوں لائن میں کھڑے رہنے کے باوجود مطلوبہ مقدار میں گیس حاصل نہیں کر پا رہے، جس کے باعث ان کا روزگار بری طرح متاثر ہو رہا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے تاکہ ڈرائیورز کو درپیش مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین نے اس بات پر زور دیا کہ پارٹی ہمیشہ عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے اور عوام کی خدمت ہی ان کی پہچان ہے۔ عوامی حلقوں نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹو LPG کی سپلائی کو بہتر بنایا جائے تاکہ ہزاروں ڈرائیورز کو درپیش مشکلات ختم ہو سکیں۔ لائن میں ہیں
پرائیویٹ جتنے بھی گیس اسٹیشن ہیں، چاہے گو گیس ہو، ٹوٹل ہو، یہ سب لوگ ٹوٹلی بند ہے. تو پرائیویٹ گیس ایجنسی سے بھی بات کرے تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پیر تک انشاءاللہ یہ پرائیویٹ گیس اسٹیشن نارمل ہوں گے. لیکن اللہ عالم کیا ہے ان لوگوں کا تو کہنا ہے. لیکن ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں، حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ ایک ایک گیس اسٹیشن کو آپ سپلائی بڑھائیے. جہاں پر 3,000 4,000 آٹو لائن میں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ صرف 100-150 آٹو کو 200 کے اندر آٹوز کو آپ گیس دے سک رہے ہیں. بقایا پورے لوگ بے روزگار ہو کر لائنوں میں صبح سے شام تک ٹھہر رہے ہیں. اس میں کئی لوگ بیمار بھی ہو جا رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایک ماحول خراب بنے ہوا ہے. مجلس نے اسمبلی میں بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی تھی. تو بہرحال صدر مجلس کے حکم پر آج اتم کمار ریڈی صاحب سے بھی ہم نے بات کیا. وہ کیرلا میں ہیں. انشاءاللہ کل یا پرسوں وہ آئیں گے تو جا کر مل کر بھی ان سے نمائندگی کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ جتنا جلد سے جلد ہو سکے یہ گیس کا مسئلہ جو آٹو والوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ حل نکالنے کے لیے حکومت زور ڈالے گی اور بہرحال نمائندگی کر بھی رہی ہے کہ کس بھی طریقے سے یہاں پر سپلائی بڑھائیے، آپ بڑھا کے ان لوگ کو جو تکلیف ہو رہی ہے تکلیف کو دور کریے. شہر عادل آباد میں ریلوے اوور برج کے جاری تعمیراتی کاموں کے دوران ایک سنگین لاپرواہی سامنے آئی جس نے مقامی عوام میں شدید تشویش پیدا کر دی. محلہ سنجے نگر وارڈ نمبر 14 میں انہدامی کارروائی کے دوران چند مکانات اور دکانات کو منہدم کیا جا رہا تھا، جہاں عوام نے ترقیاتی کاموں میں مکمل تعاون بھی کیا اور حکومت کی جانب سے فراہم کردہ معاوضہ قبول کیا. تاہم کارروائی کے دوران اس وقت صورتحال خطرناک رخ اختیار کر گئی جب اچانک الیکٹرک پول سے زمین بوس ہو گئے. اس وقت موقع پر کئی مقامی افراد موجود تھے مگر خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور ایک بڑا حادثہ ٹل گیا. مقامی عوام کا کہنا ہے کہ انہدامی کارروائی کے وقت متعلقہ تمام محکمے موجود نہیں تھے جس کے باعث یہ خطرناک واقعہ پیش آیا. عوام نے اس لاپرواہی پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ذرا سی بھی چوک ہو جاتی تو قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو سکتی تھی. مغربی ایشیا میں جنگ سے پیدا ہوئے عالمی بحران کو پیش نظر رکھتے ہوئے مرکزی حکومت نے فرٹیلائزر کمپنیوں کو بڑی راحت دینے کا فیصلہ کیا. حکومت کے ذریعے امونیم نائٹریٹ پر کسٹم ڈیوٹی میں چھوٹ دینے کا اعلان کیا گیا. دی گئی جانکاری کے مطابق کئی پیٹرو کیمیکلز پر کسٹم ڈیوٹی سے چھوٹ ملے گی. یہ رعایت 2 اپریل سے 30 جون تک نافذ. حکومت نے کھاد اور کیمیکل انڈسٹری کو راحت دیتے ہوئے کئی اہم خام مال پر کسٹم ڈیوٹی کو صفر کر دیا. یہ فیصلہ ایسے وقت میں لیا گیا ہے جب عالمی سطح پر جنگ اور سپلائی بحران کے سبب انڈسٹری پر خرچ کا دباؤ بڑھ رہا. وزارت مالیات کی طرف سے جاری گزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق تقریباً 40 پیٹرو کیمیکل خام مال اور انٹرمیڈیٹس کی درآمدات پر کسٹم ڈیوٹی کو ختم کر دیا گیا. اس میں امونیم نائٹریٹ، میتھنال، فینال، پی وی سی، پولی پروپائلن جیسے کئی اہم کیمیکلز شامل ہیں. حکومت کا ماننا ہے کہ یہ قدم عوام کے مفاد میں اٹھایا گیا جس سے انڈسٹری کو موجودہ عالمی بحران میں راحت مل سکے گی. آسام پھولوں کا ایک گلدستہ ہے جس میں الگ الگ مذاہب، ذات اور نظریات کے لوگ رہتے ہیں. کانگریس کی سوچ ہے کہ ہندوستان کی عوام کے ہاتھ میں اصلی طاقت ہو، ملک کو چلانے میں ہر طبقے کو شراکت داری ملے. دوسری طرف بی جے پی کا نظریہ ہے کہ آسام کو دہلی سے چلایا جائے، یہی لڑائی چل رہی ہے. یہ بیان لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد اور رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے آسام کے کاربی آنگلونگ واقع سری جن اسپورٹس کمپلیکس گراؤنڈ میں لوگوں کی جمع بھیڑ سے خطاب کرتے ہوئے دیا. آسام میں اسمبلی انتخاب کے پیش نظر انتخابی تشہیر کے لیے پہنچے راہل گاندھی نے اپنی تقریر کے دوران ریاستی وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے بی جے پی کو نشانے پر لیتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی 244 لے کر آئی تھی کیونکہ ہماری سوچ ہے کہ آسام کو نہ گوہاٹی سے چلائی جائے اور نہ دہلی سے. آسام کی عوام کو طاقت ملتی ہے اور یہ انہیں فیصلہ لینے کی طاقت دیتا ہے. کانگریس اور بی جے پی میں یہی فرق ہے. وہ آگے کہتے ہیں کہ نریندر مودی کو ٹرمپ کنٹرول کرتا ہے. ٹرمپ سرعام نریندر مودی کو گالی دیتا ہے. وہ کہتا ہے نریندر مودی مجھے سر بلاتا ہے، میں اس کا کیریئر بھی ختم کر سکتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ کے لیے اڈانی اور ایپسٹینٹو ہتھیار ہیں جن سے نریندر مودی کو پکڑ رکھا ہے. اڈانی جی کو 18,000 بیگھہ دیا گیا ہے، آپ کی زمین چھین کر اس کو دی گئی ہے. امبانی کو 13,000 بیگھہ، اڈانی تھرمل پروجیکٹ 6,000 بیگھہ، اڈانی پاور پروجیکٹ
तकरीबन 1400 बीघा और पतंजलि को 60,000 बीघा आपकी जमीन दी गई। पार्लियामेंट में जारी बजट इजलास में वजारत से मुतल्लिक सवाल पूछे जाने के दौरान ऐवान में मरकजी वजीर जीतन राम मांझी की अदम मौजूदगी पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सख्त बरहमी का इजहार किया। इसके साथ ही कुछ अराकीन के देर तक बातचीत में मसरूफ रहने पर भी स्पीकर ने नाराजगी जाहिर की है। वक्फे सवालात के दौरान एक ज़िमनी सवाल पूछा जाना था। ये सवाल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस वजारत MSME वजारत से मुतल्लिक था, लेकिन इस वक्त मरकजी वजीर जीतन राम मांझी ऐवान में मौजूद नहीं थे। इतना ही नहीं, उनके नायब वजीर मुमलिकत भी गैर हाजिर थे, जिस पर स्पीकर ने उनके सख्त सरजनिश की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मरकजी वजीर और उनके नायब के गैर हाजिर रहने पर नाराजगी का इजहार करते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू से कहा कि वो इस मामले को नोटिस में लें और तनबीह की कि आइंदा ऐसा ना हो, ये यकीनी बनाएं। इसी दौरान स्पीकर ने पूछा कि MSME के वजीर मुमलिकत कौन है। वजीर मुमलिकत के भी गैर हाजिर रहने का नोटिस लेने के बाद ओम बिरला ने पार्लिमानी उमूर के वजीर से इस मामले को ध्यान में रखने को कहा। उन्होंने खबरदार किया कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए मुल्क से खिताब के बाद एक तरफ हिंदुस्तानी शेयर बाजार में हलचल पैदा हो गई और दूसरी तरफ सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। दरअसल ट्रंप के ताज़ा बयानात ने ये वाजे कर दिया कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों में अमेरिका कोई बड़ा कदम उठा सकता है। उन्होंने आबनाए हरमस के हवाले से भी बयान दिया, जिसमें कहा कि अमेरिका इस रास्ते से तेल नहीं लाता, इसलिए जो ममालिक इस रास्ते से तेल मंगाते हैं वो फिक्र करें और आगे आए, अमेरिका मदद कर सकता है। इस बयान के बाद डॉलर में नुमाया मजबूती आई, जिसके बाइस आलमी सतह से लेकर MCX तक सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी कमी देखने को मिली। चांदी की कीमत तकरीबन 13,000 रुपए गिर कर 2,29,888 रुपए फी किलोग्राम पर आ गई, जो आलमी हालात का मजहर। इसी तरह सोने की कीमत में भी भारी गिरावट देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी मार्केट में सोने की कीमत 2,200 रुपए कम होकर 1,51,161 रुपए फी 10 ग्राम हो गई। आलमी मंडी में भी सोने और चांदी की कीमतों में नुमाया कमी आई। बैनुल अक़वामी मार्केट में सोना 2.15% गिरकर 4,04,710.95 डॉलर फी औंस पर आ गया, जबकि चांदी की कीमत 5.20% गिरकर 72.108 डॉलर फी औंस रह गई। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से किए जाने वाले हमलों के बाइस मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचा है और वक्त आ गया है कि पूरी कौम मुत्तहिद होकर मुल्क की तामीर नौ के लिए आगे बढ़े। उन्होंने ये बात इस्लामिक रिपब्लिक डे के मौके पर कौम से अपने खुसूसी खिताब में किया। उन्होंने अमेरिका और इसराइल पर ईरान के खिलाफ नाजायज और जारहाना हमलों का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि उनका कार्रवाइयों से न सिर्फ मुल्क का बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ, बल्कि माहौलियात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। उनका कहना था कि मौजूदा हालात में ईरान को अंदरूनी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए और एक मजबूत वर्जन व रोशन मुस्तकबिल के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్
దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.